یہ ریاست ورجینیا میں واقع ایک تھرفٹ سٹور ہے. یہاں داخل ہونے پر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہاں موجود زیادہ تر اشیاء استعمال شدہ ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کپڑے، جوتے، کتابیں، ڈیکوریشن پیسز اور فرنیچر وغیرہ یہاں کیسے اور کہاں سے پہنچتا ہے؟ Basically our store runs through donations. بنیادی طور پر یہ اسٹور عطیات سے چلتا ہے. اس علاقے کے لوگ بہت اچھی حالت میں چیزیں عطیہ کرتے ہیں. یہ ہمارا ڈراپ پوائنٹ ہے. یہاں سے یہ سب مال اس جگہ لا کر چھانٹا جاتا ہے، ان پر قیمتیں لگائی جاتی ہیں اور پھر فلور پر پہنچا دیا جاتا ہے. یہاں ضروریات زندگی سے متعلق تقریباً سبھی کچھ دستیاب ہے، لیکن سب سے زیادہ کپڑے نظر آتے ہیں کیونکہ یہ کپڑے ہی ہیں جو سب سے زیادہ عطیہ کیے جاتے ہیں. اتنے بڑے اسٹور کو مینج کرنے میں چیلنجز بھی آتے ہیں. بطور ایک مینیجر گاہکوں کی پسند ناپسند کے مطابق چیزوں کی فراہمی سب سے بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ اسٹور عطیات سے چلتا ہے اور چیزوں کے انتخاب کی آپشن ہمارے پاس نہیں ہوتی. اسٹور مینیجر کے مطابق اس اسٹور میں روزانہ کی بنیاد پر 25,000 آئٹم چھانٹی ہو کر بیچنے کے لیے آتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر ڈونیشنز کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. اس سے صرف یہاں آ کر خریداری کرنے والے ہی فائدہ نہیں اٹھاتے، بلکہ خود عطیے میں دی گئی اشیاء سے چلنے والا یہ اسٹور اسپیشل اولمپکس ورجینیا کو ڈونیشن دیتا ہے. جو بھی عطیات یہاں آتے ہیں، ہم ان کے وزن کے حساب سے متعین کی گئی رقم فوری طور پر اسپیشل اولمپکس ورجینیا کو عطیہ کر دیتے ہیں. پھر جب یہ مال بکتا ہے تو ہم اس سے اسٹور میں کام کرنے والے 100 سے زیادہ ورکرز کو تنخواہیں دیتے ہیں. یوں یہ سارا نظام چلتا ہے. یہ سب مال 2 ہفتے تک اسٹور میں رہتا ہے اور جو مال نہیں بکتا اسے مختلف ملکوں کو بھیجنے کے لیے تیار کیا جاتا ہے. یہی وہ مال ہے جو پاکستان میں لنڈے بازار میں بکتا ہے. پاکستان میں تو اکثر لوگ اس بات کو چھپاتے ہی ہیں کہ انہوں نے کبھی لنڈے بازار کا چکر لگایا ہے یا کچھ خریدا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ بہت سے امریکی بھی یہ بات چھپانا چاہتے ہیں. یہاں بھی ہماری انتہائی کوشش کے باوجود کوئی بھی کسٹمر کیمرے کے سامنے آنے پر تیار نہیں ہوا. تاہم آف کیمرہ ان میں سے چند کسٹمرز کا کہنا تھا کہ وہ زیادہ تر شاپنگ یہیں سے کرتے ہیں. یہاں سابق صدر براک اوباما کی بیٹی مالیہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ آ چکی ہیں اور انہوں نے یہاں سے شاپنگ بھی کی، اور وہ اس بات پر بالکل بھی شرمندہ نہیں تھیں کہ انہوں نے استعمال شدہ چیزیں اپنے لیے خریدی ہیں، بلکہ وہ چیزوں کے دوبارہ استعمال کو ماحول دوست کہتی ہیں اور دوسروں کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیتی ہیں. ماضی میں یہاں امریکہ میں بھی لوگ اپنے گھر میں پہنے ہوئے کپڑوں کو متعدد بار استعمال کرتے تھے، کبھی بچوں کے کپڑے بنا کر تو کبھی تکیوں اور رضائیوں کے غلافوں میں بھر کر. لیکن 19ویں صدی میں صنعتی انقلاب کے بعد جب قیمتیں کم ہوئیں اور لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہوا تو زیاں بھی بڑھا. اسی کو روکنے کے لیے ایسے سٹورز اور دکانوں کا آغاز ہوا، لیکن زیاں کے ساتھ ساتھ یہ سٹورز ایسے لوگوں کی مدد کا بھی ذریعہ ہیں جن کی جیب مہنگے اور بڑے سٹورز کی متحمل نہیں ہو سکتی.